آج انشاءاللہ ہم چوتھے پارے کی آخر سورہ نساء کی تلاوت کریں گے۔ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد شہید ہو گئی تھی، تقریباً 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ تو بہت ساری عورتیں بیوہ ہوئی تھیں اور سینکڑوں بچے یتیم ہو گئے تھے۔ سورہ نساء میں ابتدا میں اللہ رب العزت نے بیواؤں اور یتیموں کے احکام بیان فرمائے اور پہلی آیتوں میں فرمایا کہ اے لوگوں تم سارے ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جو تمہاری عورتیں بیوہ ہیں ان سے نکاح کرو، ان کو تحفظ فراہم کرو، اور یتیم بچوں کی وراثت کے جو اموال ہیں، جو مال ہیں، وہ ان کے حوالے کرو۔ لیکن فرمایا کہ اگر وہ سنبھال نہ سکتے ہوں، بالغ ہو گئے ہوں لیکن ان کے اندر عقل نہ ہو، تو اس وقت تک حوالے نہ کرو جب تک وہ شعور تک نہ پہنچ جائے۔ آگے فرمایا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ جہنم کی آگ یدخلون فی بطونہم نارا، کہ دراصل وہ جہنم کی آگ سے اپنا پیٹ بھر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک پورا رکوع وراثت کے احکام بیان فرمائے کہ کس کو کتنا حق وراثت میں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلسل گناہ کرتے ہیں اور موت قریب آتی ہے تو معافی مانگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا۔ پھر اللہ رب العزت نے عورتوں کے احکام بیان فرمائے اور فرمایا کہ محرم عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تقریباً 11 قسم کی عورتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور پھر نکاح کے احکام اللہ رب العزت نے دوبارہ یہاں بیان فرمائے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ لوگوں ایک دوسرے کے مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ اس طرح کی تجارت کرو کہ ایک کو نفع ہو اور دوسرے کو نقصان، اور نہ ایک دوسرے کا معاشی قتل کرو۔ آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ رب العزت تمہارے چھوٹے گناہ خود معاف فرما دیں گے۔ تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اور پھر تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 36 میں رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں، غریبوں، ہمسایوں، چاہے وہ ہمسائے اجنبی ہوں یا پڑوس جاننے والے رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے، اور فخر اور تکبر